اب ہمارے جو بھائی بیڑی پیتے ہیں، ہمارے جو بھائی کھینی کھاتے ہیں، ہمارے جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں، ہمارے جو نوجوان بھائی گٹکا کھاتے ہیں، بڑے پریم سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، فتویٰ اپنی جگہ ہے، علماء کے بیانات اپنی جگہ ہے، بس قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان کو برباد نہ کرو۔ اے گٹکا کھانے والے، تیرے گٹکے کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ سگریٹ پینے والے، تیرے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ ٹوبیکو کے استعمال سے، تمباکو کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کتنے پان کھانے والے، کتنے سگریٹ پینے والے، کتنے بیڑی پینے والے جب کینسر کے مریض ہو گئے 2-4 مہینے تڑپتے رہے، پھر بڑی بری موت، وہ مر کر کے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی کوئی چیز مت کھاؤ، ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو، اپنی کڈنی کو برباد کر رہے ہو، اپنے پھیپڑے کو برباد کر رہے ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور کھل کے ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے مگر میں کھل کے بول دیتا ہوں۔ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم جانتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر انگلی کے ٹچ سے کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پہلے کے دور میں۔ آج گندگی کا سارا سیلاب ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، کمرے کی تنہائی ہے، آپ کا موبائل اسکرین ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں اس طریقے کے گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی میرے، اپنے جسم کو برباد نہ کر، اپنی جوانی کو برباد نہ کر، کل تجھے پچھتانا پڑے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں برباد ہو جائیں، تمہارا جسم برباد ہو جائے، تمہاری جوانی برباد ہو جائے، تمہاری عزت برباد ہو جائے۔ اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، موبائل استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ڈفرنس ہمیشہ کرتے رہنا، اس کا فرق ہمیشہ کرتے رہنا۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اے میرے بندو، احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والوں سے پیار ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ احسان کیا چیز ہے، نوٹ کر لو میری بات۔ شریعت میں احسان 3 چیزوں کو بولتے ہیں۔ احسان کا پہلا مطلب، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب نماز پڑھنے کا 2 مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ یہ نہ کہے کہ بے نمازی ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا باپ یہ نہ بولے کہ میں بے نمازی ہوں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں والے بولے کہ یہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز میرے اوپر اللہ نے فرض قرار دی ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا، اللہ کیا عذاب ملے گا، اللہ کی سزا کے ڈر سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، احسان یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی کریں، مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو، مقصد پبلک کو دکھانا نہ ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک ترا۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت جب کرو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا، اور اگر تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو تم یہ سوچ کر کے نماز پڑھو
لو, تم یہ سوچ کر کے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے, اسی کا نام احسان ہے. آج کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ دکان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے, جا کے پوچھو دکاندار سے, تو نے کیمرہ کیوں لگایا؟ تیری دکان پر 5-5 10-10 کیمرے کیوں لگے؟ جاؤ کٹیہار کے بڑے بڑے شو روم میں چلے جاؤ, جا کر کے دکانداروں سے پوچھو تم نے اپنی دکان پر اتنے بڑے بڑے کیمرے کیوں لگائے؟ وہ بولے گا ہم نے سرکشا کے لیے لگائے, ہم نے سیکیورٹی کے لیے لگائے. اگر ہماری دکان کا مال کوئی چرا کے لے کے جانے لگے گا, ہم کیمرے سے پکڑ لیں گے, ہم کیمرے سے دیکھ لیں گے. آج کیمرہ لگ گیا, سامان چوری ہونے بند ہو گئے. آج کیمرہ لگ گیا, دلی کے اندر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کم ہو گئی. آج کیمرہ لگ گیا, ریپ کی گھٹنائیں کم ہو گئی. کیمرہ لگ گیا, انسان ڈر گیا, نہیں یار کیمرہ لگا ہوا ہے, سب ریکارڈ ہو رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, انسان کے بنائے ہوئے کیمرے سے ڈر گیا. انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو فیل بھی ہو سکتا ہے, انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے. انسان کا بنا ہوا کیمرہ تار سے اور وائر سے چل رہا ہے, انٹرنیٹ سے چل رہا ہے, انٹرنیٹ رک گیا, وائر کٹ گیا, تار کٹ گیا, لائٹ آف ہو گئی, کیمرے نے کام کرنا بند کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, ایک کیمرہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اور آپ کے اوپر لگایا ہے, اور یہ کیمرہ لائٹ سے نہیں چلتا, یہ کیمرہ بیٹری سے نہیں چلتا, یہ کیمرہ انورٹر سے نہیں چلتا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتا ہے, اور یہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو, ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے, ہم نے تمہاری حرکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے, ہم نے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے, جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو, ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تم جو بھی کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے, تم میرے فرشتوں سے کچھ چھپا نہیں سکتے. آپ جلسے میں گئے تھے, سامنے کوئی خوبصورت لڑکی آ رہی تھی, آپ ماشاءاللہ کرتا پائجامہ بھی پہنے ہوئے تھے, آپ نے سر پہ ٹوپی بھی لگائی تھی. آپ نے سوچا کہ ڈائریکٹ اگر لڑکی کو دیکھوں گا گاؤں والے سوچیں گے بڑا بےہودہ آدمی ہے, بڑا بدتمیز آدمی ہے. آپ نے نظریں کہیں اور کر دی, نشانہ کہیں اور کر دیا, آپ کی نگاہیں کہیں اور ہیں, نشانہ کہیں اور ہے, کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. جب تمہاری آنکھیں ادھر ادھر چکر لگاتی ہیں, تمہارے آنکھیں کہیں ہوتی ہیں, نشانہ کہیں ہوتا ہے. وما تخفی الصدور, اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے راز اور بھید کو بھی جانتا ہے. اس سے بچ کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ اس کا کیمرہ تو کبھی بند نہیں ہوگا. اور کل قیامت کا دن جب آئے گا اور ہم اور آپ اللہ کے پاس جائیں گے, ہماری زندگی بھر کے کیمرے کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی. وَوُزِعَ الْكِتَابِ, تمہاری زندگی بھر کی کتاب, تمہارا نام اعمال, تمہارا سارا کچا چٹا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اور بندہ کہے گا اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا رجسٹر ہے, یہ کیسا نام اعمال ہے, اس کے اندر کوئی چھوٹا سے چھوٹا اور بڑا سے بڑا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر ریکارڈ نہ کیا گیا ہو. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, تم نے جو بھی عمل کیا ہوگا سب تمہارے سامنے آ جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور عبدالغفار صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہے. منیر الاسلام صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا. مولانا بدر الدجا صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا. ہر انسان کی اپنی فائل ہوگی, اپنی کتاب ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا, کسی کے ساتھ کوئی اتیاچار نہیں کرے گا.